بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مالک بن دینار سے کسی نے توبہ کی وجہ پوچھی، توبہ کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسا تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی، وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں اس بچی کو بے حد پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسیٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب بھی شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پہ شراب بہا دیتی۔ جب اس بچی کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ پھر فرمانے لگے، 15 رمضان کو جمعے کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی کہ میں نے خواب دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہوگی۔ مردے قبروں سے اٹھائے گی اور تمام مخلوقات کو جمع کیا گیا جن میں بھی تھا۔ میں نے اپنے پیچھے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی، منہ کھولے میری طرف دوڑا آ رہا ہے۔ خوف و دہشت کے مارے بھاگا۔ راستے میں ایک ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزرا۔ میں نے سلام کہا اور اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا مجھے اس اژدہے سے پناہ دو، تجھے اللہ تعالیٰ پناہ دے گا۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں اور یہ اژدہا زبردست ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کا کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیت دیکھی۔ قریب تھا کہ اژدہے کے ڈر سے اس میں گر جاتا کہ مجھے کسی نے آواز دی اور کہا کہ یہاں سے آگے جاؤ، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا میرے پیچھے تھا۔ میں پھر دوبارہ اس بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، بابا میں نے آپ سے کہا کہ آپ سے درخواست کی کہ اس اژدہے سے میری جان چھڑاؤ، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں ناتواں ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا چاند کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ و روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائشیں موتیوں کی ہیں اور ہر پٹے پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدہا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مندی کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کی دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے، ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اس دوران اژدہا میرے نزدیک پہنچ گیا۔ میں اس وقت حیران رہ گیا جب ان میں سے ایک بچے نے چلا کر کہا، آؤ سب، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا۔ چنانچہ وہ بجوک تر جوڑ کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر چکی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم تم سے زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، اژدہے کے بارے میں کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا، وہ تیرا برا عمل تھا، جس کو تو نے طاقتور بنایا، وہ تجھے جہنم کی آگ میں جھونک دینے والا تھا۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا، وہ تیرا نیک عمل تھا اور تو نے اس کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ تیری کوئی مدد نہ کر سکا۔ میں نے کہا، اے بیٹی، تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہم سب مسلمان کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے تمہارے انتظار میں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا اور اٹھ کر شراب چھوڑ دی اور اس کے جتنے بھی برتن تھے سارے توڑ ڈالے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور پھر فرمایا کہ یہ خواب میری توبہ کا سبب بنا۔ معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی ہونا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک